اگر ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اس کی نعمتوں کی قدر کریں تو پروردگار ہماری زندگی میں کوئی کمی نہیں رہنے دیتا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کے آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں فقیر ہوں، مجھے کچھ عطا کیجیے۔ تو امام کے سامنے انگور رکھے ہوئے تھے، امام نے ان انگوروں میں سے ایک انگور کا گچھا اٹھایا اور اس شخص کی طرف بڑھا دیا۔ جب امام نے اس کو انگور دیے تو اس نے یہ کہا کہ مولا، میں ان انگوروں کو کیا کروں گا؟ میری بیوی بھوکی ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، میں ان بیوی اور بچوں کی بھوک کا کیا کروں؟ تھوڑی دیری گزری تھی کہ ایک اور شخص آیا، اس نے امام کی بارگاہ میں سلام کیا۔ امام نے ان انگوروں میں سے ایک انگور، صرف ایک انگور کو اٹھایا اور اسے دیا اس شخص کو۔ تو جیسے امام نے اس کو انگور دیا تو اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ سی آ گئی، خوشی کی لہر دوڑ گئی اور بڑا خوش ہوا امام سے۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں تو آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا، دل بڑا بے چین تھا آپ کی زیارت کے لیے، میں آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا۔ مولا آپ کا شکریہ، آپ بڑے مہربان ہیں، آپ بڑے شفیق ہیں، آپ بڑے کریم ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام نے ان انگوروں میں سے ایک انگور کا گچھا اٹھایا اور اس شخص کے حوالے کیا۔ جب انگوروں کا گچھا اسے دیا تو اس نے کہا کہ نہیں مولا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ایک انگور کا دانہ ہی کافی ہے۔ میں ایک برتن میں پانی لوں گا اور اس برتن میں، اس پانی والے برتن میں اس انگور کے دانے کو نچوڑ لوں گا، اسی برتن سے میرے گھر والے، میرے رشتہ دار، میرے عزیز تبرکاً سب تھوڑا تھوڑا لے لیں گے۔ تو امام نے پھر جب اس نے پھر مولا کا شکریہ ادا کیا کہ مولا آپ کی مہربانی، آپ کی شفقت، آپ کی محبت، تو امام نے سارے انگور اٹھائے اور اس کے حوالے کر دیے۔ تو وہ کہنے لگا کہ مولا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں کس انداز میں آپ کا شکریہ ادا کروں؟ آپ بڑے مہربان ہیں، آپ بڑے شفیق ہیں، آپ بڑے کریم ہیں، آپ نے محبت کی، آپ کا بہت شکریہ، میں تو آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا، حاضر ہوا تھا۔ تو امام نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ مجھے کاغذ اور قلم دوات لا دو، میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے گا کہ جب امام کی بارگاہ میں وہ کاغذ اور لکھنے والا سامان امام کو دیا گیا تو امام نے اس کاغذ پہ کچھ لکھا اور امام نے فرمایا کہ یہ لو۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ مولا یہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ ان انگوروں کا سارا باغ، پورا باغ، امام نے کہا کہ میں نے تمہارے نام کر دیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مولا، میں آپ کا شکریہ کس انداز میں ادا کروں؟ آپ کتنے کریم ہیں، آپ کتنے سخی ہیں، آپ کتنے مہربان ہیں۔ مولا میں تو آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا، آپ اتنی محبت کرتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ تو اب امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، اس انگور کے باغ کے قریب جتنی ہماری زمینیں ہیں وہ بھی میں تمہارے نام کرتا ہوں۔ وہ شخص جو سب سے پہلے آیا تھا امام کی بارگاہ میں، جس نے مولا سے کہا تھا کہ میں فقیر ہوں، میری امداد کیجیے، وہ غصے میں چلایا اور امام کے سامنے اس نے کہا کہ مولا، ضرورت مجھے تھی، مانگا میں نے تھا آپ سے، آپ نے سب کچھ اسے دے دیا، جبکہ وہ تو آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا۔ میں نے آپ سے طلب کیا تھا، میں نے آپ سے مانگا تھا، آپ نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ تو جب اس شخص نے امام کے سامنے یہ بات کی تو امام نے جس شخص کو انگور کا باغ دوسرے شخص کو جو بعد میں آیا تھا لکھ کے دیا تھا، اس کے نیچے امام نے لکھ دیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سنت خدا ہے، پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو تو میں زیادہ دوں گا، اس میں اضافہ کر دوں گا، اس میں اضافہ کر دوں گا۔ میں تو سنت خدا کو زندہ کر رہا تھا، اس پہ عمل کر رہا تھا۔ یعنی میں نے تجھے جب انگور کا ایک گچھا دیا، تم نے وہ واپس کر دیا اور تم نے کہا کہ میں اس کا کیا کروں گا، یہ میرے کس کام کا، میں فقیر ہوں، مجھے زیادہ ضرورت ہے، کچھ اور عطا کیجئے۔
اور اس شخص کو دیکھو کہ جس شخص کو میں نے صرف ایک انگور کا دانہ دیا، اس نے شکر ادا کیا اور وہ شکر کرتا ہی چلا گیا، اور میں اسے اور عطا کرتا چلا گیا، وہ شکر کرتا گیا، میں اسے اور عطا کرتا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی اگر ہم قدر کریں، اس کا شکر ادا کریں، تو پروردگار ہماری زندگیوں میں کسی چیز کی کمی نہیں رہنے دے گا۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد۔